بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کسی کا دل مت دکھانا، کیونکہ معافی مانگنے کے باوجود بھی اسے دکھ ضرور رہے گا، اور اس کا رونا تمہاری زندگی میں سے سکون قرار چھین لے گا۔ اس کا دکھ تمہیں کبھی سکھ کی سانس نہیں لینے دے گا۔ جوانی کا وقت بھی گزر جاتا ہے اور دکھوں کی گھڑیاں بھی گزر جاتی ہیں، مگر ایک بات یاد رکھنا، اگر تمہیں استعمال کیا گیا ہو، دکھ دیے گئے ہوں، درد دیے گئے ہوں، تمہاری عزت پر داغ لگایا گیا ہو، تمہیں دھوکہ دیا گیا ہو، تو اس تکلیف سے گزرنے کے لیے زندگی لگ سکتی ہے۔ میں تمہیں دنیا کی سب سے بڑی دکھیاری عورت کا واقعہ سناتی ہوں۔ میں اپنے ہر بیان میں کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور سناتی ہوں، کیونکہ ان واقعات نے لاکھوں کی زندگی بدل دی۔ دنیا کی سب سے بڑی مظلوم اور غریب عورت کے ہاتھ، جس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، اسے کنویں کے اندر پھینک دیا گیا۔ اس کا 9 ماہ کا بیٹا سمندر میں گر گیا، ڈوب گیا۔ مجھے بتاؤ وہ کتنی بڑی دکھیاری عورت ہوگی، کتنی بڑی مظلوم ہوگی کہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ پرانے وقت کی باتیں۔ ایک شخص اپنی بیوی سے نفرت کرتا تھا۔ وہ بیوی کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، لیکن اس کی بیوی خوبصورت تھی، سیرت کی بہت اچھی تھی، منتقی پرہیزگار تھی اور اللہ کی ولیہ تھی، مگر افسوس اس کا شوہر اس سے نفرت کرتا تھا۔ ایک دن اس نادان شوہر کو غصہ آیا اور غصے کی آگ میں جل کر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ بیوی کی نفرت کی پٹی اس کی آنکھوں پر باندھی تھی۔ اس ظالم شوہر نے غصے میں آ کر بیوی کا ہاتھ کاٹ دیا۔ بیوی رونے لگی، اللہ کے حضور دعائیں کرنے لگی، اے میرے مالک، میرے مولا، تو میرے اس حال پر راضی ہیں تو میں بھی اس حال میں راضی ہوں۔ میں اپنی رضا کو تیری رضا پر قربان کرتی ہوں۔ میرے مالک، میں تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں۔ ہاتھوں سے مزدور ہوگی، لیکن شکر گزاری کا دامن نہیں چھوڑا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اللہ شکر ادا کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ظالم شوہر سے بچنے کے لیے وہ گھر سے نکلی، اپنی جان کی خود ہی حفاظت کرنے کے لیے، شوہر کے شر سے بچنے کے لیے بھاگی کہ کہیں وہ مجھے جان سے نہ مار دے۔ رات کا دوسرا پہر تھا، بیوی دوڑتی چلتی جا رہی تھی اور شوہر بھی پیچھے تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جس رستے پر اس نے دوڑ لگائی ہوئی تھی، اس رستے کے عین اوپر ایک کنواں تھا۔ بھاگتے بھاگتے جیسے ہی وہ کنویں کے قریب گئی، اس کا پاؤں پھسلا اور کنویں میں گر گئی۔ ظالم شوہر جب کنویں کے سراہنے پر آیا، اسے پتہ چلا کہ بیوی اس میں گر گئی۔ اس نے سوچا کہ آج رات کنویں کے ساتھ ہی گزار لیتا ہوں، یہیں پر سو جاتا ہوں، اگر مر گئی تو ختم ہو گئی، اگر بچ گئی تو نکال کر گھر لے جاؤں گا۔ اس سوچ کی بنا پر یہ ظالم شوہر کنویں کے قریب لیٹا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، جلدی ہی نیند آ گئی تھی۔ جب فجر کا سورج طلوع ہوا، بیوی کنویں کے اندر رو رہی تھی تو اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ادھر سے ایک بادشاہ چہل قدمی کرتے کرتے کنویں کے قریب سے گزرا۔ بادشاہ نے کنویں کے بالکل سراہانے ایک شخص کو سوتے دیکھا۔ بادشاہ نے غور کیا، کہا مرا ہوا تو نہیں ہے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ وہ آدمی خراٹے لے رہا ہے اور ایک عورت کنویں کے اندر رو رہی ہے۔ بادشاہ نے کنویں کے اندر دیکھا تو ایک خوبصورت عورت نظر آئی، تو بڑی مشکل سے اس کو باہر نکالا۔ جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا تو بادشاہ کے دل میں اسے حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ بادشاہ نے اس عورت سے پوچھا کہ تو کنویں میں کیسے گری؟ تمہیں کسی نے دھکا دیا؟ اس مظلومہ عورت نے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میرے شوہر نے۔ بادشاہ نے پوچھا تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ تو اس نے کہا میرے شوہر نے۔ اس نے اپنا واقعہ بادشاہ کو سنایا۔ بادشاہ کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ کسی طرح حاصل کر لوں۔ بادشاہ نے اس ظالم شخص کا ایک ہاتھ کاٹ ڈالا۔ جب اٹھا تو چیخا ہوا اٹھا کہ میرا ہاتھ کس نے کاٹ دیا؟ بادشاہ نے کہا بکواس بند کرو، اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ بادشاہ اس عورت کو اپنے گھر لے گیا اور اس سے شادی کر لی اور اس سے ایک بیٹا ہوا۔ بیٹے کی پیدائش کو 8 ماہ ہی ہوئے تھے تو وہ کسی کام سے کہیں چلا گیا۔ بادشاہ کی بہنیں اور والدہ اس عورت سے حسد کرتی تھیں، نفرت کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے بادشاہ کو جھوٹا خط لکھا کہ آپ کے جانے کے بعد تمہاری بیوی نامحرم شخص سے ملتی ہے۔ جب یہ جھوٹا خط بادشاہ کو ملا تو اس نے غصے میں آگ بگولا ہو کر جواب میں لکھا کہ میرے آنے سے پہلے اس بدبخت کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دو اور اس کا بچہ ان کے کندھوں پر بٹھا دو، بغیر کسی ساز و سامان کے ساتھ شاہی محل سے نکال دو
اور دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ اس عورت نے کہا مالک میں تیری اس رضا پر بھی راضی ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، رستے میں ایک دریا عبور کرنا تھا لیکن پیاس نے ستایا، اس نے پانی پینے کے لیے جیسے ہی منہ پانی کے قریب کیا تو اس کا بیٹا دریا میں گر گیا، کیونکہ اس کے ہاتھ تو تھے ہی نہیں، کاٹے ہوئے تھے۔ جیسے ہی اس نے اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو ڈوبتے دیکھا تو آسمان کی طرف دونوں بازو اٹھائے، اے میرے رب، اگر تو واقعہ میرا سچا رب ہے، اگر تو واقعہ مجھے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، جس وقت میرا پہلا ہاتھ کاٹا جا رہا تھا اس وقت تو کہاں تھا؟ تو نے مجھے کیوں نہ بچایا؟ پھر جب دوسرا ہاتھ کاٹا جا رہا تھا اس وقت تیری رحمت جوش میں کیوں نہ آئی؟ میرے مالک، میرے مولا، میرا ایک ہی بیٹا ہے، اگر یہ بھی ڈوب کر مر گیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرے مالک، میرے بیٹے کو بچا لے۔ ادھر سے ماں کے دل سے درد کے جملے نکلنے تھے، ادھر سے میرے اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ ابھی دعا مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ عورت کے کندھوں کے پیچھے کھڑے کسی اجنبی شخص کی آواز آئی۔ اس اجنبی شخص نے کہا کہ عورت، اگر تو چاہیں تو تیرے بیٹے کو زندہ سلامت پانی سے واپس لے آؤں تو کیا کریں گی؟ عورت نے کہا میں اللہ کا شکر گزاری کروں گی۔ اس اجنبی نے پانی کے اندر گھوتا لگایا اور اس کا بیٹا نکال کر اس کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد اس اجنبی شخص نے کہا کہ عورت، اگر میں تمہارے ہاتھ واپس دلواؤں تو کیا کریں گی؟ اس نے کہا میں اللہ کا شکر گزار کروں گی۔ اس شخص نے ہاتھوں پر پھونک ماری تو اس کے دونوں ہاتھ واپس آ گئے جیسے کبھی کاٹے ہی نہیں تھے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور بیٹا دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئے مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔